حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی۔ آنول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا مالک ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو نہیں آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ ساحلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر و سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 12 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا ہمارے ہاتھ سے جو بھاری دار کپڑا جاتا ہے اس کپڑے سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہیم عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواریں پر اس قدر مشق ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانہ کعبے کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہیم کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔
پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈالی۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہا سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہا نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، آنکھ چبھوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلیوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو نہیں یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان ٹکڑیوں سے محفوظ رہا
باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ سے جب وہ باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھے۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہا کے ہاتھی کا معاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دے دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونٹے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے۔ غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا
میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہے، یعنی گھنے بال، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود تھا۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو نہیں مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیوں، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ ملک شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہر کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظم میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ ایس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے ایس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجر وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو ہٹایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے
مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گئے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش گدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو پوجنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش گدوں کی آگ فانا بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا ان سوالات کے جواب میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام سطیح ہے۔ نوشیروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، سطیح سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے کہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے مطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہاری قوم سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہلی نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔